بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2014 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے تعلیمی نظام کے اندر جو نفرت پر مبنی مواد ہے اس کو نکال دیا جائے۔ یہ فیصلہ 2014 میں آیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ بحث پھیلتے پھیلتے بہت دور تک جا پہنچی اور اس وقت تقریباً 6-7 سال بعد یہ صورتحال سپریم کورٹ میں ایک نئی شکل میں جا پہنچی ہے۔ وزارت تعلیم نے چاروں صوبوں کی رضامندی سے ایک متفقہ نصاب مرتب کیا، جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان، تاریخ، انگریزی، اردو اور اس طرح کے سوشل سائنسز جیسے دیگر مضامین میں سے آپ اسلام پر مبنی تمام مواد نکال دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلاس کے اندر جو بچے غیر مسلم بیٹھتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 22 کے تحت ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ نصاب پڑھیں۔ اس سلسلے میں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، اقلیتی آبادی کے چوٹی کے چند ایک رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیا، تو ان کے جواب آپ ملاحظہ فرمائیے۔ سامعین و ناظرین، اس سلسلے کے ہمارے اگلے ساتھی جناب گنپت رائے بھیل صاحب تھے، اور سوال میں اپنا دہرا دیتا ہوں۔ نصاب تعلیم کے حوالے سے جو اس وقت ملک میں بحث چل رہی ہے، اور اس بحث کا آغاز پاکستان سپریم کورٹ کے 1914 کے جسٹس تصدق حسین جیلانی کے ایک فیصلے سے ایک ایسا گن چکر سا پیدا ہوا جس کی لپیٹ میں آج تک ہماری سپریم کورٹ اور سوچنے سمجھنے والے افراد اس میں چک پھیریاں کھا رہے ہیں۔ میرا سوال میں آپ اس کو دہرا دیتا ہوں جو میں نے اپنے اگلے ساتھی سے کیا، اگلے اقلیتی رہنما سے کیا، پھر آپ ان کا جواب ان کی اپنی زبانی سنیں گے۔ سوال یہ تھا کہ پاکستان کے موجودہ چاروں صوبوں کی مرضی و منشا سے مرتب کردہ متفقہ یکساں نصاب تعلیم میں مطالعہ پاکستان، تاریخ، انگریزی، اردو اور سماجی علوم کے دیگر مضامین کے اندر اسلام، اسلامی تعلیمات، حمد، نعت، اللہ، رسول، خلفائے راشدین اور تاریخ اسلام کا مواد اس وقت جو وفاقی وزارت تعلیم نے ڈالا ہے، کیا آپ کو بحیثیت اقلیتی رہنما اس پر کوئی اعتراض ہے؟ یہ سوال میں نے مختلف اقلیتی رہنماؤں کے سامنے رکھا، تو اگلے اقلیتی رہنما جس کا میں نے ان کے شناخت ملک گیر شخصیت ہونے کی بنا پر جس کا میں نے انتخاب کیا، وہ جناب گنپت رائے بھیل تھے، جو سندھی جریدے دلت ادب کے مدیر ہیں۔ جناب گنپت رائے فی الحقیقت میجر خورشید قائم خانی سے متاثر ہوئے تھے۔ میجر خورشید قائم خانی پاکستان آرمی میجر تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا اور بقول رائے صاحب کے اپنی زندگی دلت برادری کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ایک جریدہ اس کا آغاز کیا اور جناب گنپت رائے صاحب اس کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گنپت رائے صاحب نے ہندوستانی دستور کے آرکیٹیکٹ ڈاکٹر امبیڈکر پر لکھی گئی ایک ہندوستانی مؤلف کی کتاب ڈاکٹر امبیڈکر کی سیاسی جدوجہد اور ان کی زندگی، کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے، اس کا جناب گنپت رائے صاحب نے اردو سے سندھی زبان میں ترجمہ کیا
اور دلت لوگوں کے ہاں یا دلت برادری کے ہاں یہ ایک نہایت مقبول کتاب ہے۔ علاوہ ازیں جناب گنپت رائے صاحب سندھی جریدے سندھ ایکسپریس میں 2013 سے لے کر 2019 تک لکھتے بھی رہے ہیں۔ میں نے اپنا سوال جو ابھی آپ کے سامنے میں نے دہرایا ہے، یہ سوال میں نے ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کیا جواب دیا، ملاحظہ کیجئے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں یہ سوال ہے میرا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ جو اردو میں یا کہ مطالعہ پاکستان میں کبھی مسلمانوں کے خلفائے راشدین کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی تاریخ اسلام کے اور کوئی چیز آتی ہے، اب تاریخ میں ظاہر ہے مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں تو وہ ڈالیں گے اس چیز کو مطالعہ پاکستان میں۔ بالکل، تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے، دلت ہو، بھیم ہو یا کوئی بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قابل اعتراض بات ہے یا نہیں ہے؟ سر اس میں 2-3 باتیں ہیں میرے خیال میں۔ ایک تو یہ کہ پہلی بات کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کے یہاں 96 یا 90% جو ہے وہ مسلمان کمیونٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو وہ اسلامی اشعار ہے، اسلامی تاریخ ہے، اسلامی کلچر، رہن سہن پہ ان کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے اور وہ ان کو اپناتے ہیں۔ اگر نصاب نہیں ہوتا ہے تو عوام کی اکثریت کو جو مسلمان ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ہم بھی ان کی حمایت کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہسٹری کے پاکستان اسٹڈی میں میرا تھوڑا سا جذبات یہ ہے کہ مسلم لیگ اور کانگریس کا ذکر ہے، جب کہ ایک اور بھی طاقت تھی اور وہ بھی ان کا اپنا بڑا ایک رول تھا، اور پاکستان بننے میں بھی دلتوں کا ایک تھوڑا سا مگر بہت بنیادی حصہ بھی ہے، یعنی ان کا بھی پاکستان بنانے میں حصہ ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، وہ ایک ہسٹری ہے نا، آپ دیکھو پہلی جو قرارداد پیش ہوئی تھی بنگال میں، جی ٹھیک ہے، تو ان میں جوگندر ناتھ منڈل کی شیڈول کاسٹ فیڈریشن آف انڈیا میں اپنے 24 ممبران اور ان کی حمایتی جو اینگلو انڈین ممبر تھے، تو ان کی مدد سے مسلم لیگ کی کیبنٹ بنانے میں حصہ کی اور کانگریس کی مخالفت کی۔ وہ بھی شیڈول کاسٹ تھے، شیڈول کاسٹ تھے، اور جوگندر ناتھ منڈل پہلا وزیر قانون تھا پاکستان۔ ہاں وہ تو ہے، میں جانتا ہوں۔ کتنے ساتھی تھے ان کے؟ 21 ساتھی تھے اور 4 اینگلو انڈین ان کے ممبر تھے، حمایتی تھے شیڈول کاسٹ فیڈریشن کے، اور انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان کی قرارداد پیش کرنے میں بھی انہوں نے حمایت کی، اور مسلم لیگ کی کیبنٹ بنانے میں بھی ان کا حصہ داری کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہے کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بھی پاکستان بننے میں ایک کردار ادا کیا۔ میں آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں۔ آپ کی بات پر مجھے یاد آ رہی ہے، ورنہ میں جو جانتا ہوں آپ نے برمال موقع پر آپ نے بات کی، اور میں اس کو شامل کروں گا۔ یعنی آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جوگندر ناتھ منڈل اپنے 21 ساتھیوں اور اینگلو انڈین کتنے تھے؟ 4 ممبر تھے ان کے ساتھی تھے فیڈریشن، اینگلو انڈین فیڈریشن، اینگلو انڈین آزاد ممبر تھے جو شیڈول کاسٹ فیڈریشن کے حمایتی تھے۔ اچھا، شیڈول کاسٹ فیڈریشن کے حمایتی تھے 4 ان کے اینگلو انڈین ساتھی، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جی بہت اچھے، اور انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت کی۔ جی، تو آپ کا کہنا یہ ہے، بلکہ میں اپنی طرف سے اگر اضافہ کرنا چاہوں تو آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی تاریخ کی کتابوں میں ہائی لائٹ ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کے برعکس شیڈول کاسٹ لوگوں نے آپ کی پاکستان کی حمایت کی تھی، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، اور یہ حقیقت ہے اور ہسٹری بھی ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ جی ہاں، بعد میں دیکھو سر، یہ تاریخ کے میں یہ تضادات ہوتے ہیں سیاسی طور پہ، آپ دیکھیں تو بہت سارے ہمارے جو بزرگ جو لیڈر تھے ان کے آپسی اختلافات بھی تھے، مگر یہ اجتماعی طور پہ ہمارے سب کے یہ لیڈر ہیں۔ ایک جوگندر ناتھ منڈل نے استعفیٰ بھی دے دیا اور ان کے اپنے مسائل دیا پاکستان کی وزارت سے، اور بہت ناراض ہو کے اور ان کے اپنے، وہ بھی ایک ہماری تاریخ ہے۔ جس طرح یہ بنگلہ دیش کا واقعہ ہوا، وہ بھی ہماری ایک تاریخ ہے، تو ان کا ذکر ہوتا ہے بنگلہ دیش کے یہ علیحدگی کا پاکستان اسٹیڈیم میں ہوتا ہے کہ یہ مسائل پہ وہ تھے۔
تو जोगिंदर नाथ साहब का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने कांग्रेस के बजाय, हिंदुओं के बजाय, कांग्रेस को मैं हिंदू अशराफिया की समझता हूँ, तो उनके बजाय हमने मुसलमानों का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मगर यहाँ जोगिंदर नाथ मंडल का नाम भी हमको कहीं किताब में, निसाब में नहीं मिलता है, और नाम तक भी सुनने में आता है कि पाकिस्तान की जो रिकॉर्ड है तो उसमें भी जोगिंदर नाथ मंडल को पहला वजीर कानून तौर पे नहीं शामिल किया जाता है या नहीं लिखा जाता है। मैं आपको और इजाफा कर देता हूँ आपकी मालूमात में, आपको पता होगा, याद दिलाता हूँ आपको। जी जी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुए, ये तो 14 अगस्त का मसला है या 15 अगस्त का, जी। तो लेकिन रियासती उमूर शुरू हो चुके थे। जी। तो पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास 11 अगस्त को शुरू हुआ था। उस पहले इजलास की सदारत जोगिंदर नाथ मंडल ने की थी। जी हाँ, ये भी याद होगा आपको। बिल्कुल ऐसा ही है ना? जी हाँ, मगर वो जिक्र नहीं आता है ना कि हमारे बच्चों को पता आता होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये होना चाहिए कि ये एक शेड्यूल कास्ट ने अपने 21 साथियों और 4 एंग्लो इंडियन के साथियों के मामला मुस्लिम लीग का साथ दिया था, उनका भी पाकिस्तान बनाने में जिक्र होना चाहिए। ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। 2 पॉइंट। तीसरा जी 2 पॉइंट होते। जी सर, दूसरा ये मसला है कि तीसरा हाँ, पहले आपने बताया कि 90, 97, 96% मुसलमानों का मुल्क है, तो लिहाजा जो वो निसाब उन्होंने अपना बनाया है, हमें कोई एतराज नहीं, ये आपका कहना है। दूसरा जो जोगिंदर नाथ मंडल वाला पॉइंट आपने मुझे बताया, ये भी मैंने लिख लिया। तीसरा आप बताना चाह रहे थे? अच्छा, वो ये कि पाकिस्तान स्टेट, क्योंकि हम पहली जमात से लेकर 10वीं 12वीं जमात तक में अभी तक भी टच में हूँ, जो भी ये निसाब वगैरह है गवर्नमेंट का, तो उनमें पाकिस्तान स्टेट में मैंने जो फील किया है तो वो मुस्लिम लीग का बयानिया ही जोर शोर से पेश किया जाता है। अच्छा, वो होना भी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बनाया था, वो ही मुस्लिम मानों की एक बहुत बड़ी जमात थी। मगर मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान मुसलमानों का बयानिया जो है, मुसलमानों के हालात हैं, तो वो भी उसमें पेश किए जाने चाहिए, बजाय एक पार्टी का जो पर्सपेक्टिव है तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि या मुसलमानों से क्या कुछ हो रहा था। सही है। तो वो होना चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो ये इसी को जोगिंदर नाथ मंडल वाले हिस्से में अगर इसको डाल दो, इस नुक्ते में। जी जी। यानी देखें ना, उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। जब जोगिंदर नाथ मंडल का जिक्र आए अपने 21 साथियों और 4 एंग्लो इंडियन के साथ, तो ये बयानिए वाला जो मुस्लिम लीग का बयानिया नुमाया है, ये बात इसी नुक्ते में अगर शामिल कर लूँ तो आपको कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल, वो होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। तो क्योंकि वो जिस तरह आप तरतीब दी, बिल्कुल ठीक है। ये 2 नुक्ते हुए। बिल्कुल। मेरा सवाल जो है ना, उसमें मैं दोहरा देता हूँ। असल हमारा फोकस है कि निसाब जो इस वक्त मुरतब हो चुका है, उसमें उर्दू, मुताला पाकिस्तान, अंग्रेजी और इस तरह के जो दीगर मज़ामीन है, कहीं साइंस में भी आ जाता है, रियाजी में भी अल्लाह रसूल का जिक्र आ जाता है, कहीं अल्लाह का फजल है, कहीं नात आ जाती है, कहीं हमद आ जाती है, तो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ आ जाता है, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है जो हाई कोर्ट में ज़ेरे बहस आया, तो आपका कहना, एक तो आपने कहा कि आपको कोई एतराज़ नहीं जी, तो इस सिलसिले में कोई और बात आप करना चाहें तो? जी सर, ये मैं एक थोड़ा सा इजाफा कर लूँ। जी जी। देखो, आप यहाँ के जो हमारे एलिट क्लास है, जी जी, तो वो सेंट पैटरसन में या क्रिश्चियन मशीनरीज में, वो बहुत बड़े महंगे स्कूल्स हैं, तो वहाँ अपने बच्चे पढ़ाती है। तो वहाँ प्राइवेट स्कूलों में भी ये जो मसीह के मनाजात वगैरह जो भी उनके मजाजी जो तलीमात होती हैं, तो वो भी उन्हें अदा करनी पड़ती है। दुरुस्त है। तो अगर ये पाकिस्तान में जो एक इस्लामी मुल्क है, उसमें कोई इंशाअल्लाह का लफ्ज़ हुआ या हम तो हुआ या मैं तो हुई या साहब कराम के या कोई इस्लामी शख्सियत का जिक्र हुआ, तो वो एक हिस्ट्री है, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये एक मेरा पहला नुक्ता था। और उनके बजाय एक दूसरा भी मैं थोड़ा शेयर कर लूँगा, मैंने थोड़ा इतना लिखा भी था। यानी मैं समझ गया हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह
وہ جو ہائی کلاس لوگ ہیں وہ تو اپنے اسکولوں کالجوں میں مناجات وغیرہ کر لیتے ہیں، جی آپ کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے، میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں سر، میں میری پوائنٹ میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا ہوں۔ اچھا، تو وہ یہ کہ یہاں مسلمانوں کے بھی جو بچے ہیں وہ سینٹ پیٹرسن وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو وہ بھی ادا کرتے ہیں مناجات وغیرہ جو عیسائیوں کے مسیح کے ہیں، تو وہ بھی ان کو ادا کرنی پڑتی ہے، درست ہے۔ اور کراچی میں بھی۔ اچھا جی ہاں، وہ تو آپ کے خیال میں ہوگا، آپ کے آبزرویشن میں رہا ہوگا۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلامی اقدار پہ کچھ ہے تو ہمیں ان پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے، مگر آپشنل جو ہے وہ سبجیکٹ ہونے چاہیے۔ جس طرح اسلامیات ہے تو اس کا آپشنل جو ہے غیر مسلمانوں کے لیے اخلاقیات بھی ہے، وہ تو موجود ہے۔ جی ہاں، وہ موجود ہے۔ وہ غیر مسلم جو ان کو یا تو اخلاقیات ہے، اور ان جی 5 نصاب بنائے ہیں، جی اور وہ 5 نصاب ہیں مسیحی، بدھ، جی جی اور ہندو، جی پالاش، جی میرا خیال پارسی بھی ہے اگر 5واں ہے تو، جی وہ ان کی کتابیں ہی الگ ہے جہاں کہیں بچہ بیٹھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں وضاحت کر دوں کہ اگر جب اسلامیات کا یا اس طرح کی کوئی چیز حمد نعت کا معاملہ آ جاتا ہے جی تو اس نصاب میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بچہ ہے تو نہ تو اس کو پڑھایا جائے اور نہ اس پر اس کا کوئی بوجھ ڈالا جائے، جی وہ الگ چیز ہے۔ تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی میں آپ سے تائید یا اس کی تصدیق کرانا چاہ رہا ہوں جی کہ اگر یعنی مسلمانوں کے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، سرکاری نصاب میں اللہ رسول حمد نعت وغیرہ اگر پڑھایا جاتا ہے جی تو جو مسیحی اپر کلاس کے اسکول جو ان کے اپنے اسکول ہیں وہاں اگر مسلمان بچے پڑھتے ہیں جی ان سے بھی مناجات اور مسیحی تعلیمات پڑھائی جاتی ہے ان کو، جی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح آپ سینٹ پیٹرسن کا مثال لے لیں، کراچی کا اسکول سسٹم ہے ایک کرسچن مشنری کا، کون سا؟ سینٹ پیٹرسن۔ سینٹ پیٹرسن، ہاں ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے وہ عبادت میں نے دیکھی ہے کہ وہ جو ہے مسلمان بچے اور دوسرے بھی مذہب کے اگر ہوں، ہندو ہوں یا جو بھی ہوں، تو وہ ان کو یہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یہ کس سن میں دیکھا تھا آپ نے؟ سر میں کچھ دوستوں سے جس پہ میں زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں یہ ہوتا رہا ہے۔ اندازاً کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ جی، یہ 2-3 سال پہلے کی بات۔ اچھا، تازہ ترین چیز ہے نا۔ تو ان پہ آپ بھی تھوڑا سا اس کو آبزرو کریں اور تصدیق کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ اگر ہوتا ہے یہاں کوئی اسلامی اشعار پہ، اسلامی کلچر ہسٹری پہ ہوتا ہے تو ہمیں خاص کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کچھ نفرت انگیز جو ہیں جملے ہیں وہ تو وہ جو مت کرنے چاہیے، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ بہت کچھ ان کو وہ نکل گیا ہے، حذف کیا گیا ہے، وہ حذف ہو گیا ہے سب کچھ۔ جی۔ تو یعنی مجھے کوئی اور دوسری بات پہلے جو ہم پاکستان اسٹڈی پہ کر رہے تھے، میں 1 منٹ گزارش کروں گا، تو وہ یہ کہ یہاں ہندو کا جو کاسٹ سسٹم ہے، جی جی، اور یہ لوگ تاریخ میں، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ یا انڈیا کی تاریخ جو 2000 سال 2500 سال یا 4000 سال پہلے تھی، وہ ہماری اس طرح کی تاریخ ہے، ہماری مشترکہ تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان میں یہ جو برہمنزم کا جو جبر تھا ہمارے لوگوں کے، اور لوگوں نے کبھی بودھ مذہب کو اپنا لیا، اور پورا جو انڈیا تھا برصغیر پورا بودھ ہو گیا، اور ان کے بعد جین مت بھی ہو گیا، اور سکھ بن گئے اور مسلمان بن گئے تھے۔ مسلمان سب کوئی تلوار کے زور پہ تو نہیں ہوا ہے، کسی کو بھی جبری طور پہ مسلمان نہیں کیا گیا ہے، اور وہ یہ کیوں بنے ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں، اور ان پہ تھوڑا سا یہ پاکستان اسٹیڈی میں ضرور مواد ہونا چاہیے۔ تو وہ نہیں ہے، صرف ایک نقطۂ نظر پہ رکھا گیا ہے کہ جس طرح امام ابن قاسم آیا، یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک تاریخ کا ایک باب ہے، مگر یہاں ہمیشہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ یعنی میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر یعنی شروع میں
हिंदुओं का अपर क्लास ब्राह्मण या उनका अपना जो जात पात का निज़ाम था, जी तो उससे उसका रद्द अमल ये हुआ कि कोई बुद्ध बन गया, जी कोई जैन मत बन गया, कोई सिख बन गया, और उन्हीं में से मुसलमान भी बने। जी हाँ, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। तो लिहाजा ये कहना कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला था, ये सही नहीं है आपके जी ख्याल? तो लिहाजा इस चीज को यानी ज्यादा जोर न दिया जाए निसाब में कि तलवार के जोर पर मोहम्मद बिन कासिम ही को न लिया जाए, जी बल्कि दूसरे अवामिल को भी निसाब में शामिल किया जाए। यही आप जी। कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम के दौरान भी ये इतनी जो जबरी तब्दीली या ये जो वाक़यात यहाँ कंपैरेटिव नैरेटिव में है, तो हम तो उनकी भी मुखालफत करते हैं कि वो ऐसा नहीं हुआ था। जी हाँ, जी यानी वो मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, आपको पता भी होगा जी लेकिन याद दिला देता हूँ आपको। आपको पता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम जहाँ उसको वापस उसके बुलावा आया था बगदाद से, जी तो उसने इक़्तिदार किसके हवाले किया था? याद है आपको? जी, वो उसी राजा ताहिर का बेटा जैसिया, जी जैसी ना, जैसिया लिखते हैं, जैसे पढ़ते हैं, कुछ यही नाम है, जय सिहा जी या जय, आप कैसे बोलते हैं? अगर आप बोलें सही तो वही होगा। जैसी है, हम तो हिंदी में कहते हैं जैसीन, जैसिया, वो एक ही बात है। जैसिया उर्दू में हम पढ़ते हैं उसको। जी हाँ, तो वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया था कि तलवार के जोर पर नहीं, बस इक़्तिदार उसके हवाले करके गया था मोहम्मद बिन कासिम। जी ये लोगों को नहीं पता और लोग ऐसे ही एक तरफा ट्रैफिक चलाए रखते हैं। जी तो आपसे बात करके भी बहुत खुशी हुई, और कभी इस्लामाबाद आए तो मेरा नंबर ये रख लें, फ़ोन करें, कोई मुलाकात हो जाए तो खुशी होगी। और मैं गुलाम हुसैन सूही को पकड़ता हूँ, कभी वो ले गया उधर लाड़काना तो मिट्टी भी कहूँगा आपके पास ले आए, और क्या जी जी है ना जी? जी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेहरबानी।